کرا دیا، مگر آپ منہ نہیں کھولے لوگ آپ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین. وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو کچھ نازل کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ we are at the end of the سورۃ المائدہ، تو اسی میں یہ باتیں آتی ہیں کہ یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل جو کیا گیا تھا، اس کے پر وہ اعتراضات برتا کرتے تھے، the people of مکہ المکرمہ. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، تو ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو اعتراضات تو کرتے ہیں، مگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں، آپ کے کلام کے اوپر، آپ کے اوپر جو نازل کیا گیا اس کی طرف آتے ہیں، دیٹ از قرآن کی طرف، تو ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، ان کی آنکھیں آنسو بہانے لگ جاتی. تو اسی کو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کر رہے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو کچھ نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی کہ قرآن، تَرَىٰ، تم دیکھ سکتے ہیں یا آپ دیکھ سکتے ہو کہ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھیں، تفید، بہہ پڑتی ہیں، یعنی کہ آنسو چھلک جاتے ہیں، آنسو بہہ پڑتے ہیں ان کی آنکھوں سے. مما عرفوا من الحق، کیوں ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتی ہیں؟ اس وجہ سے کہ اس وجہ سے کہ عرفوا، کہ انہوں نے پہچان لیا، من الحق، کہ واٹ از حق، انہوں نے پہچان لیا یہ حق کیا چیز ہے، پہچان لیا، پہچانتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. اب ہم بھی قرآن سنتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، تو ہم میں سے کتنے لوگ اس کو حق سمجھتے ہیں؟ حق سمجھ کر جب حق کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں آنکھوں سے، تو ہم میں سے کتنے لوگوں کی آنکھیں بہہ پڑتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ دس از دا حق فرام مائی لارڈ؟ ہم میں سے کتنے لوگ آنسو بہاتے ہیں؟ تو یہ وہ لوگ تھے، مکہ المکرمہ کے لوگ، مدینہ المنورہ کے لوگ، کہ جب بھی وہ سنتے جو کچھ بھی نازل کیا گیا تھا یعنی کہ قرآن، تو ان کی آنکھیں کیا کرتے، اس کو سنتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، آنسوؤں سے ان کی آنکھیں چھلک پڑتی تھی، کیونکہ انہوں نے اس کلام کو پہچان لیا تھا کہ دس از دا کلام آف مائی رب، میرے رب کا یہ کلام ہے اور یہ حق ہے، دس از دا ٹروتھ، یہی سچائی ہے. اور ایسے پہچان لینے والے لوگ فوراً کہے اٹھتے آنسو بہاتے ہوئے، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاکتبنا، پس لکھ دے ہمیں، مع الشاہدین. آج کی یہ دعا ہے، اس کو یاد کریں ڈیلی میں. آج کی دعا ہر پارے میں آپ کو ملتے رہتی ہیں، دعائیں بتاتی ہوں، بہت کم پاروں میں وہ دعائیں نہیں ملتی، مگر یوزولی ہر پارے میں آپ کو دعائیں ملتی ہیں. تو ہم اس کو نوٹ ڈاؤن نہیں کرتے کیونکہ ہم قرآن شاید دیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں، واللہ عالم. ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے. تو وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچان لیا، ان کا کیا کہنا تھا؟ ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں تجھ پر، پس ہم کو لکھ دے شہادت دینے والوں میں سے. یہ آیت اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ ہم نے اس کلام کو اللہ کا کلام کر کے پہچانا، اور یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، کتنے لوگوں نے ہم میں سے پہچانا، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ یہ حکایت سنتے ہی ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. اوکے، آیت نمبر 83 ختم ہوئی. Para number 7 starts from the ayat number 83 of the Surah Al-Ma'idah. Ayat number 89, لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لا يؤاخذكم الله، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں مواخذہ کرے گا، یعنی کہ نہیں پکڑے گا. کس کے بارے میں؟ باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں پر. لغو قسم کے جو ہوتے ہیں
جھوٹی قسمیں پر تم کو نہیں پکڑے گا، تمہاری پکڑ نہیں ہوگی. ولیکن بٹ، ولیکن کا میننگ بٹ اور لیکن، یؤاخذکم تم کو پکڑے گا، بما عقدتم الایمان کہ جو تم نے بہت ہی عقد تم باندھ لیا ہے، ایمان یعنی کہ قسم کو. ایمان ہم الف کے اوپر یعنی کہ حمزہ وت فتحہ آتا ہے تو ایمان وہ ہوتی ہے قسم. ایمان اوکے، حمزۃ القطعی آتا ہے ود دا کسرا آتا ہے تو ایمان بنتا ہے، تو ایمان از دا بلیف. اوکے، تو مضبوط جو مضبوطی کے ساتھ ہم جو قسمیں کھاتے ہیں ان کے اوپر ہمارا مواخذہ ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی. فکفارتہ اطعام 10، تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ جب ہماری پکڑ ہوگی، ہم نے مضبوط قسم تو باندھی تھی مگر ہم نے اس کو توڑ دیا، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کو ہم نے پورا نہیں کیا، کہہ دیا کہ یہ بھی قسم میں نے ایسے ہی کھائی تھی، ایسے کہہ کر چھوڑ دیا یا توڑ دیا، تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ ان قسموں کا کفارہ کیا ہوگا جن پر تمہاری پکڑ ہوگی. اور ہر بندے کے ساتھ اس کی قسم ہوتی ہے. ہم کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ کس بندے نے کون سی بات کہی ہے، کون سی دل میں ٹھان رکھی ہے، اور کون سی قسم کو عمل میں لا رہا ہے. تو تمہاری پکڑ تم کو دیکھنا ہے. تو کفارہ کیا ہوگا ایسی قسم کا کہ اس قسم کو توڑنے کا کفارہ یہ ہے، اطعام 10 مساکین. اوکے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. انہیں کہ کیسا کھانا کھلانا ہے؟ اوسطی جو ہوتا ہے، اوسط درمیانی کے میڈیم طریقے کا کھانا کھلانا ہے. یعنی کہ جو تم اپنے گھروں کو کھلاتے ہو، یا انہیں، یا نہیں تو اور یہ کیا ہے، او کسوتہم، یا ان کو کپڑا پہنانا ہے، یا یہ بھی تمہارے ہاتھ سے نہیں ہوا، او اور یا تحریر و رقبت، یا یہ گردن کا آزاد کرانا ہے، یعنی کہ کسی قیدی کو چھڑانا. فمن لم یجد فصیام، اگر تم کو یہ جو فرمایا ہے یہاں پہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اوکے، وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں ملا تم کو، ان کو کپڑے دینے بھی نہیں ملے، ان کی گردنوں کو آزاد کرانا بھی آپ کو نہیں ہوا، تو کیا کرو، تم میں سے ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز تم نہ پاؤ. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اوکے، کتنے دنوں کا؟ 3 أيام، 3 دنوں کا روزہ رکھنا ہے. کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو اور اپنی قسم کی حفاظت نہ کرو. اذا حلفتم، جب تم قسمیں کھا لیتے ہو، واحفظوا ایمانکم، اس کی حفاظت نہیں کرتے. کس کی؟ ایمانکم، تمہارے قسموں کی تم حفاظت نہیں کرتے. تو کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یبین کرتا ہے، بیان کرتا ہے. کیسے؟ کلین اینڈ کلیئر کر کے بیان کرتے، واضح طریقے پر بیان کر رہا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو لغو قسمیں بھی کھاتے ہیں؟ قسم کھانا ہم اپنا تکیہ کلام بنا لیتے ہیں. اوکے، یا ہم میں سے ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو پکی قسمیں کھا لیتے ہیں، مضبوط قسمیں کھا لیتے ہیں، مگر ان قسموں کو پورا نہیں کرتے، توڑ دیتے ہیں. تو ان سب کا کیا کفارہ ہے یہاں بتایا گیا ہے. اگر انسان کسی بات کی قسم کھا لے تو کیا کرے؟ قسم کی 3 قسمیں ہیں. 3 types of oaths are there. نمبر 1 is the یمین لغو، یمین غماس، اور منعقد ہونے والی قسم. آپ کو شاید سمجھ میں نہ آئے تو چھوڑیں اس کو. تو جھوٹی قسم کے بارے میں بتاتی ہوں میں کہ جھوٹی قسم کیا ہوتی ہے. جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کو جانے دے. اب یہ میرا دورہ قرآن میں ایک لفظ کو لے کر سمجھاتے بیٹھنا یہ کام نہیں ہے. ہاں، تفسیر کلاس میں جو ریگولر کلاسز چلتے ہیں اس میں یہ آیتیں آتے ہیں تو وہاں ڈیٹیل میں آپ کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. تو جھوٹی قسم کے بارے میں اتنا جانے کہ جو بے ساختہ طور پر ہم عام طور پر زبان سے یوں ہی نکل جاتا ہے، ایسے ہی تکیہ کلام بنا کر بات میں قسم سے ایسے جو کہتے ہیں، تو ایسی قسموں پر کفارہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سزا ہے. اوکے، اس کا کوئی کفارہ نہیں. کون سا گناہ ہے کبیرہ ہے؟
اس گناہ کبیرہ کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا. اس کا علاج کیا ہے؟ یہی ہے کہ سچے دل کے ساتھ. کبیرہ گناہ کا علاج کیا ہوتا ہے؟ سچے دل کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے. اوکے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں چند صدقات و خیرات کرے وغیرہ وغیرہ. تو یمین غموز کو ہی زیادہ تر لیا جاتا ہے، جھوٹی قسمیں جو لوگ کھا بیٹھتے ہیں اس کے بارے میں. تو ارادے اور نیت کے ساتھ یہ جو ہوتا ہے منعقد ہونے والی قسم تیسرا گروپ اٹس ویری یہ ہے کہ اس میں ارادے تمہارے اور نیت اس میں شامل ہوتی ہے. تو نیت کے ساتھ قسم کھائے کہ میں ایسا کروں گی یا ویسے کروں گی یا کروں گا یا کروں گی وغیرہ وغیرہ. تو کفارہ کیا ہے؟ اگر آپ نے ایسا قسم کھا بیٹھے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ آیت میں کیا دیا گیا ہے؟ 10 مسکینوں کو میڈیم طریقے سے جو آپ کھاتے ہیں گھروں میں معمولی کھانا، وہ کھانا اس طریقے کا کھانا کھلانا ہے. کتنے مسکینوں کو؟ 10 مسکینوں کو. یا نہیں تو کھانا نہ کھلا سکے تو انہیں کپڑا پہنانا ہے. کتنے مسکینوں کو؟ 10 مسکینوں کو کپڑا دے. یا نہیں تو وہ بھی اب تم نہیں پاؤ اپنے پاس تو یہ گردن آزاد کرانا ہے. آج کل کے زمانے میں تو غلام لونڈی نہیں ہے، آج کل کے زمانے میں قیدی آپ کو ملتے ہیں، پریزنرز ملتے ہیں. تو کسی پریزنر کو آپ چھڑا سکتے ہیں. اگر ان تینوں ہی کی طاقت نہ ہو، نہ چلو آپ گردن آزاد کرانے کے بھی اہل نہیں ہو، کپڑے دینے کے بھی اہل نہیں ہو، کھانا کھلانے کے بھی اہل نہیں ہو، تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ 3 دن کے روزے رکھے. اوکے، یہ 3 روزے کنٹینیوس 3 days رکھیں یا الگ الگ کر کے رکھیں، دونوں طرح درست ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کو لغو قسمیں بھی نہیں کھانا ہے، اور جو تم جب قسم کھاتے ہو تو اس کی حفاظت کرو. اوکے، زیادہ قسمیں کھانے کی ممانعت کی گئی ہے اسلام میں. اور خاص کر کاروبار میں جو کپڑے خریدتے ہیں، جو چیزیں دیتے ہیں، لیتے ہیں، بیچتے ہیں، قسم کھا کے جو دیتے ہیں، اس کی تو سخت ممانعت کی گئی ہے. آیت نمبر 114. اب یہاں پہ ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر 89. آیت نمبر 89 سے یہ سارے قسموں کے بارے میں ان ساری چیزوں کو ڈیٹیل سے فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اس کے بعد آیت نمبر 114 کی طرف آتے ہیں تو اس میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اب یہاں پہ آتی ہے سورۃ المائدہ، مائدہ والی بات، کیونکہ میں نے ابھی کہا کہ سورۃ المائدہ کے ہم اینڈنگ میں آ گئے ہیں. تو اینڈنگ میں ہی آخر رکوع میں ہی، وہ بہت بڑا رکوع ہے، اس رکوع میں آپ کو وہ مائدہ کیا چیز ہے اس مائدہ کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتا ہے. تو اسی مائدہ کو اس سورت کا نام رکھا گیا. مائدہ کا میننگ دا ٹیبل اسپریڈ، دسترخوان. تو اس کے بعد آ رہی ہے اب 114 سے لے کر آخر آیت تک یہی باتیں فرماتی ہیں. اس کے بعد لاسٹ میں ایک چھوٹی سی دعا آتی ہے. تو قال عیسی بن مریم، قال فرمایا، عیسی بن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ والسلام نے فرمایا. کیا فرمایا؟ جب یہ پوچھتے ہیں کب فرماتے ہیں یہ بات، یہ کب یہ دعا کرتے ہیں؟ اللہم ربنا انزل علینا مائدہ، اے ہمارے رب نازل کر ہمارے اوپر ایک مائدہ، ایک دسترخوان. کب کرتے ہیں یہ؟ جب ان کے حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کے لیے دعا کر کے کھانا ان کے لیے جب آیا تھا، دعا کرنے سے من و سلوہ آیا تھا، اترا تھا، اس طریقے سے آپ بھی اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے ایک ایسا دسترخوان بھیجے، کیونکہ ہم بہت دنوں سے صحیح طریقے سے کھانا کھائے ہوئے نہیں ہیں. ایک اچھا سا ایک دسترخوان بھیجے جس میں بہت زیادہ قسم کے کھانے ہوں. اوکے، وہ ریکویسٹ کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کیا تم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پر اطمینان یہ نہیں ہے، اس کے پر ایمان لانے پر اطمینان نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ سب ساری ڈائلاگ بازی چلتی ہے. تو اس کے بعد آخر میں ان کے حواریوں کی، ان کے ساتھیوں کی بات سن کر حضرت مریم علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم، او اللہ، ربنا، او our Lord، او اللہ، او our Lord، اے اللہ، اے ہمارے رب، انزل، اوکے، sent down، علینا، upon us، مائدہ، a table spread،
نازل کر ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان. دسترخوان کیا ہوتا ہے؟ جس میں طریقے طریقے کے رنگ برنگے کھانے پروسے ہوئے ہوتے ہیں. کہاں سے وہ مائدہ نازل کر؟ من السماء، آسمان سے اتار. ہم کو پکانے کی ضرورت نہ پڑے، بس تو بنے بنائے کھانے، ریڈی کھانے آسمان سے اتار دے. اوکے، آسمان سے اتار. ان کے حواریوں کا یہی التجا تھی، یہی ڈیمانڈ تھا ان کا. تکون لنا، تاکہ وہ بن جائے ہمارے لیے، یہ ان کھانوں کو دیکھ کر، یہ کھانے کھا کر ہمارے لیے بن جائے عیدن. عیدن یعنی کہ عید ہو جائے ہماری. عید کے دن بہترین قسم کے پکوان پکا کر جو کھاتے ہیں عید کے دن جو ہوتی ہے. الحمدللہ عیدن لأولنا، ہمارے لیے بھی. لأولنا یعنی کہ ہمارے جو پہلے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہو جائے، وآخرنا اور ہمارے پچھلوں کو بھی، ہمارے جو بعد آنے والے لوگ، تو ہمارے پہلوں کو بھی اور ہمارے پچھلوں کو بھی کیا ہو جائے، یہ عید کا سما ہو جائے، یہ ٹائپ آف عید، یہ ٹائپ آف فیسٹیول ہو جائے. وآیتن اور یہ ایک نشانی بھی. آیا مطلب نشانی. قرآن کی آیت بھی ہوتے ہیں، قرآن کا میننگ نشانی. قرآن کی آیت یہ نشانیاں ہی ہوتی ہیں، یہ سائن ہو جائے، یہ سمبل ہو جائے. آیت کے کئی سارے معنی ہوتے ہیں. another meaning is the miracle also. the meaning of آیت miracle also ہوتا ہے. miracle یعنی کہ کیا کہتے ہیں، معجزہ بھی ہوتا ہے. اب یہاں ہم آیت کا میننگ نشانی لیتے ہیں، تاکہ وہ دسترخوان ایک نشانی بن جائے. من کا، من کا مطلب من کا ہم میں سے، یہ تمہارے ہمیں بھی یعنی کہ من کا یعنی کہ amongst you all. ورزقنا اور ہم کو رزق عطا فرما. ورزقنا ہم کو رزق عطا فرما. وانت خیر الرازقین اور تو ہی بہترین رزاق ہے رزق دینے والوں میں سے. اس لیے جو رزاق نام رکھتے ہیں اس کو بھی منع کیا گیا. اس کو بھی علماء اکرام صحیح نگاہ سے نہیں کہتے، صحیح نہیں ہے کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 4 نام ہم کو رکھنے سے اچھا نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کو بندوں کو سوٹ نہیں کرتے. اوکے، یہ پوائنٹ میں نے سورۃ الفاتحہ کرایا جب میں نے بتانے والی تھی، تو وہاں بھی مجھے وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں بتایا، میں نے نہیں بتایا. اوکے، کوئی بات نہیں، جب وہ موقع آئے گا تو بتاؤں گی. تو جتنے بھی رزق دینے والے ہیں دنیا میں، ان سب سے بہترین رزاق از اللہ سبحانہ وتعالی. اوکے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا مانگنے کے طریقے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ رب نہیں تھے. وہ رب تھے کیا؟ اگر رب ہوتے تو کیوں اپنے رب سے دعا کرتے ہو؟ جو لوگ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بیٹا ہی عیسیٰ علیہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام اگر اللہ کے بیٹے ہوتے تو ان کو یہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. معجزے یوں آن کے آن میں کر سکتے تھے. ہاں، کئی سارے معجزے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کیے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہو گئے. تو اس بات سے پتہ چلتا ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے، یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ رب نہیں تھے. دیکھیں کتنی عاجزی کے ساتھ دعا کریں، اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے رب. اوکے، رب سے، اپنے لارڈ سے دعا کر رہے ہیں. تو یہاں کون سا رزق مانگا جا رہا ہے؟ اکارڈنگ ٹو مینی مفسران اکرام، رزق 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے ظاہری رزق اور ایک ہوتا ہے باطنی رزق. کیونکہ اکارڈنگ ٹو قرآن کے مطابق رزق کا معنی بہت وسیع معنی ہے. اوکے، بہت بڑا معنی ہوتا ہے. تو ظاہری رزق اور باطنی رزق کم پڑھیں مگر اچھے سے سمجھیں. ایک ایک چیز بھی پڑھتے ہیں، یہ کوئی ایک آیت لے کر بھی آپ پڑھتے ہیں، اس کو اچھے سے سمجھیں. آپ، یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ سارے کا سارا قرآن پڑھ کر سارے کا سارا سمجھیں. ہاں، اگر مجھے 2.5 hour ملتا ہے ایک پارے کے لیے، تو دین آئی ول ڈو کہ آئی ول ریڈ دا ہول آف دا پارا. اب یہاں 1.5 hour ملا ہے اسے، تو میں تو مجھے تو پک اینڈ چوز کرنا ہے کہ سلیکٹڈ آیاتس لے کر وہ رکوع بر رکوع میں لیتی چلوں. میں یہ سمجھاؤں، آپ سوچیں اس بات کو. آپ تو 2 طریقے کا رزق ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے ظاہری اور دوسرا ہوتا ہے باطنی. ظاہری مطلب اپیرنٹ ہوتا ہے، باطنی مطلب
وہ کیا ہوتا ہے؟ ہڈن ہوتا ہے، اندر سے جو ہوتا ہے. تو ظاہری جو ہوتا ہے وہ غذا جو تمہارے جسم، غذا کھانے کے بعد تمہارے جسم کو جو قوت دیتا ہے، اسٹرینتھ دیتا ہے، تمہارے جسم کو جو اسٹرانگ بناتی ہے غذا، وہ تم کو ظاہر سے نظر آتا ہے، اور یہ تمہارا جسم کے لیے یہ بینیفٹ ہے. اوکے، اٹ از ویری بینیفیشیل فار یور باڈیز. باطنی رزق کیا ہوتا ہے؟ جو ایمان کے لیے، جو تمہارے دل کی روشنی کے لیے، تمہارے دین کے لیے گائیڈ کرتا ہے، وہ باطنی رزق جو گائیڈنس دیتا ہے تمہارے دین کے لیے کہ دین کی راہ میں کیسے چلنا ہے، وہ تم کو گائیڈ کرتا ہے. اور یہ فائدہ کہاں دیتا ہے؟ باطنی رزق آخرت کے لیے فائدہ دیتا ہے، دنیاوی فائدہ اور آخرت کا فائدہ، دونوں طریقے کا رزق دینے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی. وہی اس کا مالک ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کرتا ہے، نپاتلا دیتا ہے، کسی کو وافر مقدار میں دیتا ہے، کسی کو دیتا ہی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. جس کو چاہے جتنا چاہے جب چاہے دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی، کیونکہ قرآن کے کئی سارے دوسرے آیتوں میں یہ میننگز بھرے پڑے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم کو ہر طریقے کا رزق مانگنا چاہیے. کون سا رزق ہم کو مانگنا چاہیے؟ اب سبھی یہ رزق مانگے، یہ روحانی رزق، ایمانی رزق اور جسمانی رزق. یہ تینوں طریقے کے رزق اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگے آپ. جو اللہ سے رزق مانگتا ہے اللہ اسے ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. تو نا سورۃ الانعام، تو وہاں پہ وہ میں نے کہا نا کہ آخر رکو میں یہ مائدہ کی اور رزق والی بات ہوتی ہے، تو اس کے اوپر آیت ختم ہوتی ہے نا، کم وہ رکوع ختم ہوتا ہے. اس کے بعد شروع ہوتا ہے سورۃ الانعام. تو سورۃ الانعام کی پہلی آیت ایسی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض. الحمد للہ، سب تعریف، سب شکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے. الحمد للہ سے شروع ہو رہی ہے. الذی، وہ جو، خلق السماوات والارض، جو پیدا کیا، خلق کہ ہی کریٹڈ، السماوات the skies، والارض and the earth، وجعل اور اس نے بنایا، اور اس میں کیا کیا بنایا؟ السماوات اور والارض، آسمان اور زمین میں کیا کیا پیدا کیا اس نے؟ والنور پیدا کیا، ظلمات اندھیرے پیدا کیے، اور اس نے ہی بنائے ہیں ظلمات اندھیرے، والنور روشنی کو بھی اسی نے بنایا ہے. اندھیروں کا پیدا کرنے والا بھی وہ رب ہے، اوکے، روشنی کا بنانے والا، پیدا کرنے والا بھی رب ہے. اس لیے ثم الذین کفروا، پھر جو انہوں نے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کفر کرنا مطلب انکار کیا. کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا. جو حقیقت کو چھپاتے ہیں، حق کو چھپا لیتے ہیں دلوں میں، ان کو کہتے ہیں کفرو یا کافر. تو جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، بربہم اپنے رب کا، یعدلون وہ برابر قرار دیتے. یعدلون کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر ہو سکتے ہیں؟ اب بتائیے، برابر ہو سکتے ہیں کیا وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو لگا کر کھڑا کر دیتے ہیں؟ یہ میرے رب کے برابر کا ہے، میرے رب کے ٹکر کا ہے، وہ نہیں ہے میرا رب، یہ میرا رب ہے. ایسے بھی اس کا میننگ ہے. اوکے، اس ایک آیت کو سمجھ لیں گے تو سمجھیں کہ ساری صورت آپ کو کم و بیش آپ سمجھ سکتے ہیں. الحمدللہ، الحمدللہ کے ساتھ یہ سورہ شروع ہوا ہے، سورۃ الانعام. الحمدللہ کے ساتھ اور کون سا سورہ شروع ہوا ہے؟ سورۃ فاتحہ. سورۃ الفاتحہ. بتائیں. سورۃ الکہف. سورۃ الکہف. اوکے، الحمدللہ. بس ہم یہ دو ہی سورتوں کو پڑھتے ہیں. سورۃ الاسراء، بنی اسرائیل. بنی اسرائیل میں کس سے شروع ہوتا ہے؟ سبحان الذی. اوکے، اوکے، ہم سارے سورہ نہیں پڑھتے نا، ہم کو نہیں پتا ہے. اوکے، آپ نے جو بھی جواب دیا ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہم بارک لی فی کن. الحمدللہ کے ساتھ شروع ہونے والی قرآن الکریم میں 5 سورتیں. کتنی سورتیں ہیں؟ 5 سورتیں ہیں. 5 سورتوں میں سے دوسری سورت ہے یہ الحمدللہ. فرسٹ سورہ we have read is that is the سورۃ الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین.
اوکے. اب یہ دوسری صورت ہے سورۃ الانعام جو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و تعریف کے ساتھ شروع ہوتی ہے. تو 5 صورتیں کون سی ہیں؟ الحمدللہ سے شروع ہونے والی سورۃ الفاتحہ، آپ سبوں نے جواب دیا. اس کے بعد سورۃ الانعام جو آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ سبوں نے جواب دیا سورۃ الکہف. ویری گڈ، ماشاء اللہ، اللہم بارک. اور اس کے بعد الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے سورۃ سبا اور اس کے بعد سورۃ الفاطر. یہ 5 صورتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے ساتھ شروع ہوتی ہیں. have this in your mind. It's very very important and beautiful point. اوکے. اب بھولیں گے آپ؟ بھولیں گے تو نہیں نا بھائی؟ پوائنٹ آؤٹ کریں آپ. جب آپ کلاس میں بیٹھتے ہیں تو اپنے پین اور کاپی پینسل کے ساتھ بیٹھیں. پین پینسل یا جو بھی نوٹ بک ہے نوٹ ڈاؤن کریں. خاموش بیٹھ کر بیکاری میں ایسے ہی نہ سنیں. کچھ بھی علم آتا نہیں ہے سننے سے. سنتے ہی تو انسان بھول جاتا ہے، لکھتے ہی تو مائنڈ میں رجسٹر ہوتا ہے. لکھیں ان باتوں کو آپ. کیونکہ میں دورہ قرآن میں حالانکہ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو میں کوئزز دوں یا ٹیسٹ تھوڑا سا ٹیسٹ وغیرہ دوں. آپ لوگ ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں یا سکھاتے ہیں، آتے نہیں ہیں آپ لوگ. اس لیے میں کترا جاتی ہوں، میں خود چھوڑ دیتی ہوں. تو لکھیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو تاکہ آپ کو جب کوئی کوشچن پوچھا جائے اور آپ کے نالج کے لیے بھی، آپ کے علم میں اضافے کے لیے بھی یہ کیا ہوتی ہیں؟ بہترین چیزیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، یہ سورہ کو شروع فرماتے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ کیسی تعریف ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی. ہم نے سورۃ الفاتحہ میں بھی پڑھا تھا، ایک چھوٹا سا جملہ میں نے وہاں بھی کہا تھا. دیکھیے ہم لکھتے نہیں نا، اس لیے ہم کو یاد نہیں رہتا ہے. تعریف اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے یہاں پہ. تو کیسی تعریف ہو اللہ سبحانہ وتعالی کی؟ سورہ فاتحہ کتنے مرتبہ آپ میں سے چند لیڈیز کئی مرتبہ سن، چند لیڈیز تو دے آر نیو فار دس کلاس، مگر سم لیڈیز دے آر اولڈ لیڈیز یعنی کہ اولڈ فار دس کلاس. تو وہ تو سورہ فاتحہ کتنے مرتبہ کا ہے، میں نے کتنے مرتبہ ریپیٹ کیا ہے. ایک چھوٹا سا جملہ، مگر ہم کو یاد نہیں ہوتا. کیوں یاد نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم لکھتے نہیں. لکھنا اتنا ضروری ہوتا ہے علم سیکھنے کے لیے. اور یہ تو کلام آف اللہ ہے، جتنا لکھو گے آپ کے لیے تو اتنے پلس پوائنٹس بن جائیں گے. ایک ایک لفظ کے پیچھے کو کتنے پلس پوائنٹس ملتے ہیں؟ پلیز جواب دیں. 10 نیکیاں. 10 plus points. اوکے. اب میں وہ بات نہیں پوچھ رہی. الحمدللہ کیسی تعریف ہے؟ تمام تعریف تمام تعریف اور شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. تعریف کیسی تعریف ہو؟ بیکاری میں Perfect تعریف ہو؟ تعریف. محبت اور تعظیم کے ساتھ. شکر. ہاں، کس نے کہا محبت اور تعظیم کے ساتھ؟ کیا میں ان کا نام جان سکتی ہوں؟ کس نے کہا محبت اور میں تعظیم بولی کے ساتھ؟ I said. اچھا. تو بارک اللہ فیک. تو محبت اور تعظیم کے ساتھ یہ 2 لفظ اگر نہیں ہے الحمدللہ میں تو then there is no تعریف of اللہ سبحانہ وتعالی. تو ہم تعریف تو کرتے ہیں بس ہوا میں چھوڑ دیتے، کچھ بھی ہم کو اس کا اجر و ثواب نہیں ملتا جب تک کہ ہم تعریف کا میننگ، الحمد کا میننگ اس طریقے سے نہ جانیں. اوکے. محبت و تعظیم کے ساتھ تعریف بیان کرنا از الحمد للہ. ایسی تعریف محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ اللہ کے لیے تعریف بیان کرنا ہے the meaning of الحمدللہ. جو رات میں لی جاتی ہے یعنی کہ شام میں جو کلاس ہوتے ہیں اس میں بھی میں نے اتنی مرتبہ اس کو 2-3 مرتبہ تو ریپیٹ کیا ہے. تو حمد جو ہوتا ہے الحمدللہ میں حمد ضرور لیٹر ہا میم دال، اس میں محبت اور تعظیم دونوں ملی ہوئی ہوتی ہے.
صرف ہم محبت کے ساتھ تعریف کرتے ہیں تو اٹ از انکمپلیٹ میننگ. صرف محبت چھوڑ کر ہم صرف تعظیم عزت کے ساتھ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو بھی اٹ از انکمپلیٹ میننگ. تو دونوں ہونی چاہیے. سبھی ریپیٹ کریں یا لکھیں آپ. محبت اور تعظیم کے ساتھ تعریف بیان کرنا الحمدللہ کا معنی ہوتا ہے. تو حمد میں محبت اور تعظیم دونوں ملی ہوئی ہوتی ہے. دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. تو نا تو یہ اتنے ساری چیزیں معلوم ہو گئی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے آسمان بنایا، وہ زمینیں وغیرہ وغیرہ کیا ہیں، اور کیا کچھ اس نے پیدا کیا، وہ ساری باتیں بتانے کے بعد آیت نمبر 65 وہ یہ بہت بڑا یہ ہے کیا ہے، میں انشاءاللہ میں دوسرے میں ڈال کے بتاتی ہوں آپ کو. اب یہاں پہ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. جو اوورال جسٹ آف دا سورۃ الانعام جو مین رکوع ہیں جن میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ امپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہیں، ہاؤ ٹو ٹیک ڈاؤن دا امپورٹنٹ پوائنٹس فرام دس سورہ، تو اس میں آتی ہے یہ آیت نمبر 65. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں یہ فرماتے ہیں قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا. کہہ دیجئے، قل مطلب کہہ دیجئے، وہ اس پر هو القادر، وہ تو قادر ہے، اس بات پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. کس بات پر؟ علی مطلب اس بات پر، ان یبعث علیکم کہ تمہارے اوپر بھیجے، علیکم تم سب پر، یبعث بھیجے یا اتارے، بھیجنے کا معنی آتا ہے بعث. کیا بھیجے تمہارے پر یا کیا اتارے تمہارے پر؟ عذابا، عذابن اسٹاپ کرتے ہیں تو عذابا، عذاب بھیجے تمہارے اوپر. اس کے پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے. یہ نہ سمجھو کہ وہ قدرت نہیں رکھتا، تم کچھ بھی کرتے رہو، تم چھوڑ دیے جاؤ گے، تمہاری پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، تمہارے اوپر آزمائش اور سخت ٹیسٹ نہیں آئیں گے، ایسے نہ سمجھو. وہ اس بات پر قادر ہے. چند لوگوں کو اس نے ڈھیل دے رکھی ہے تو چند لوگوں پر نازل کرتا ہے، اور چند لوگوں کو تو عذاب بھیج کر اپنے طرف کھینچ لیتا ہے وغیرہ وغیرہ. ہی از آل پاورفل. اوکے، اس پر وہ قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے، یا او نہیں تو من تحت ارجلکم، یا نہیں تو اوپر سے عذاب بھیجے، علیکم عذابا. اس کے بعد من تحت ارجلکم تمہارے پاؤں کے نیچے سے. کل بھی ہم نے پڑھا تھا سورۃ المائدہ میں ارجلکم دونوں پاؤں کو دھونے ہی ارجلکم دھونا ہے، الی الکعبین. یاد کریں ان ساری چیزوں کو. ارجلکم تمہارے پاؤں کے نیچے سے تمہارے لیے عذاب بھیجے گا. نمبر 1 پوائنٹ، اوپر سے عذاب بھیجے گا مطلب آسمان سے عذاب بھیجے گا، یا نہیں تو تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین سے عذاب بھیجے گا. او نہیں تو، یا اور، یا نہیں تو اور، یلبسکم شیئا، یہ شیعہ از اے گروپ، تو یا نہیں تو گروپس میں بنا کر تم کو باہم لڑا دے. یلبسکم یا تم کو گروہ میں، شیعہ گروپس بنا کر، اوکے، تم کو لوگوں میں بانٹ دے، فرقے بنا کر بانٹ دے اور فرقوں کو آپس میں لڑا دے. دیٹ از آلسو یہ بہت ہی شدید ترین قسم کا عذاب ہوتا ہے جن قوموں پر آتا ہے. اب ہم اس کو جھیل رہے ہیں. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اوکے، اور تمہارے یذیقہ چکھا دے تم کو. کس کا مزہ چکھا دے؟ بعض تم میں سے بعض کو بأسا جنگ کا مزہ چکھا دے. انظر دیکھیے کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی آیت پھیر پھیر کر تم کو بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے. Come to me, I'm calling you, oh my dear عباد، come to me, recognize me. یہ اتنا چیخ کر کہہ رہا ہے کہ مجھ کو پہچانو، مجھ کو سمجھو، پونڈر اوور کرو، ان چیزوں کو دیکھ کر پونڈر اوور کرو اور مجھ تک آؤ، مجھ تک پہنچو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی جگہ طریقے سے پھیر کر بیان کرتا ہے. کیوں بیان کرتا ہے یہ اتنے ایگزامپلس دے کر؟ لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سب یفقہون سمجھ سکیں، عقل سے کام لے سکیں،
شعور سے کام لے سکیں آپ، تاکہ تم سمجھو اس بات کو. ہم دنیا کی ہر بات تو فوراً سے پیشتر سمجھ لیتے ہی، مگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیتوں کو نہیں سمجھتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر ہے اور قاہر بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر اور قاہر دونوں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے؟ قاہر ہے، غالب ہے سبھی چیزوں پر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت قہاریت یہ ہے کہ وہ کائنات کو عدم سے وجود میں لائے، جبکہ آسمان نام کی کوئی چیز نہیں تھی، زمین نام کی بھی کوئی چیزیں نہیں تھی. تو کوئی چیزیں وجود میں ہی نہیں تھی، تو ان کو وجود میں لایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ان کو لا کر حاضر کیا آنکھوں کے سامنے. یعنی کہ وجود میں آنا، آنکھوں کو دکھائی دینا. اور پھر وجود پر، ہمارے وجود پر فنا بھی طاری کر دیتا ہے، موت بھی طاری کر دیتا ہے، یعنی تو خرابی طاری کر دیتا ہے. ایسا قہار ہے اللہ سبحانہ وتعالی. اتنا بیوٹیفل ایٹریبیوٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی، قادر یا قہار یا قاہر. قادر، قاہر، these are all the beautiful attributes of اللہ سبحانہ وتعالی. سمجھے ان کو ان کے ناموں کے ساتھ کہ ان کا نام والا کیسے ہے. تو اس ساری یونیورس میں جس قدر بھی پیدا کرنے اور فنا کرنے کا کام ہو رہا ہے، سب کا سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قہاریت کا ایک ڈسپلے ہے. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں، کچھ بھی ہم غور و فکر نہیں کرتے. موت بھی دیکھتے ہیں تو موت کو دیکھ رہا ہے، وہ رو لیتے ہیں، ایسا ہو ان کو یہ عطا کر دے، ان کو جنت عطا کر دے، ان کو یہ کر دے. ہوگا وہ منٹ، ایک سیکنڈ کی بات ہوتے، منٹ کی بھی نہیں، سیکنڈ کی بات ہوتی ہے. آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہیں اور فوراً سے پیشتر دنیا کے کاموں میں اپنی موج مستی عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی قہاریت کو ظاہر کر رہا ہے، ڈسپلے کر رہا ہے. سی دس از مائی ڈسپلے. از اینی بڈی دیر ٹو پونڈر اوور اٹ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعوت دے رہا ہے تاکہ تم سمجھو، لعلکم یفقہون، مگر ہم نہیں کر رہے ہیں. تو یہ اس آیت میں قاہر یا قادر جو بھی ہے، تو یہاں اس کو دونوں بھی معنوں کے ساتھ لے کر دیکھیے. 3 باتیں بتائی ہیں، 3 عذابات. عذابا من فوقکم، فوقکم اوپر سے. اب اوپر سے آسمان سے کیا کیا برستا ہے مجھے بتائیں اب جلدی جلدی سے. بارش کہاں سے ہوتی ہے؟ آسمان سے بارش، اور کیا آسمان سے آتا ہے؟ آپ جلدی جلدی بتائیں. ایک تو ہوتی ہے بارش، تھنڈر آتا ہے، بارش کے ساتھ وہ تھنڈر وغیرہ سب آ گئے. دوسری بات بتائیں آپ. آپ کی آوازیں ہی صحیح نہیں آ رہی ہیں. بجلی، تو اوپر سے پتھر کا برسات برسا سکتا ہے، پانی کے برسات کے علاوہ آگ کی برسات برسا سکتا ہے، پتھر کی برسات برسا سکتا ہے، آگ یا پتھر کے ذریعے سے عذاب تم کو دے سکتا ہے. 3 طریقے کے عذابات بتایا ہے نا یہاں پہ. اوکے. او من تحت ارجلکم، پاؤں کے نیچے سے. یہاں نیچے سے کیا آتا ہے؟ نیچے سے کیا کیا عذاب آتے ہیں؟ نیچے سے، پاؤں کے نیچے سے. ارجلکم، تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یعنی کہ زمین پر جس پر تم کھڑے ہو. زلزلہ، سیلاب، سیلاب آ سکتا ہے، زلزلہ آ سکتا ہے. اور زمین میں تم کھڑے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ زمین کے اندر تم کو ویسے ہی دھنسا دے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قارون کو اس کے خزانے سمیت دھنسا دیا تھا. ان باتوں کا ہم کو ڈر ہے کہ ہم غلطی کرتے ہی زمین پہ چلتے پھرتے ہوئے کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو وہیں پہ دھنسا نہ دے. ڈر آتا ہے، سوچتے ہی ہم. جب جواب نہیں دے تو پلیز اپنے مائک میوٹ کر لیں، بیکاری میں ڈسٹربنس کرتے ہوئے نہ رکھیں. دیکھیے کس کے مائکس کھلے ہوئے، بات تو نہیں کر رہی مگر ڈسٹربنس کریٹ ہو رہا ہے. او یلبسکم شیعا، او یلبسکم، غلط ملت کر دے. یلبس کرنا، غلط ملت ہو جانا، مکسڈ اپ ہو جانا، یہ متشبہ کر دینا. ایک گروہ دوسرے گروہ میں، ایک انسان دوسرے گروہ پر متشبہ اس کو کر دے، یعنی کہ شبہ میں ڈال دے. شبہ میں ڈالتے ہی کر کے پڑ جاتے ہیں بول کے ہی ہم گروہ میں بٹے ہوئے ہیں، جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں.
بھئی میں اس کی جماعت میں جا کر قرآن سنتی، وہ قرآن الگ سے پڑھاتی ہے، یہ قرآن الگ سے پڑھاتی، کہیں قرآن بھی الگ ہوتا ہے، قرآن کی پڑھائی الگ ہوتی ہے۔ اب جماعتوں میں بٹے ہوئے لوگ کس طریقے سے جماعتوں میں بٹ کر لڑائیاں فسادیں اور لوگوں کو جماعتوں میں بانٹ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب کتنے فسادیں فتنے فسادیں کیسے پھیلا رہے ہیں. اینڈ دس از آلسو اے گریٹ پنشمنٹ فرام اللہ سبحانہ وتعالی. اوکے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. بَأْسَ is the جنگ، یہ تکلیف ہے، پریشانی، اور چکھائے گا. بأس جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو قتل کرنا ہوتا ہے، ایک گروہ دوسرے گروہ سے لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے، تو لڑائی کا بھی مزہ چکھا دے. اس کے بعد آیت نمبر 100 یہ کون سی آیت تھی؟ 65 کے بعد، اس کے بعد دیکھیں وہ رکو تو ہو گیا، اس میں اتنے سارے طریقے کے عذابات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مین آیت دیکھ کر اس میں اتنا سو فرمایا ہے. اس کے بعد آتے ہیں آیت نمبر 103 کی طرف. ویری بیوٹیفل آیت، ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ بیوٹیفل آیت. اس کو سمجھیں، یہ صرف علم والے سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، علم کے بغیر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، مگر سمجھیں ضرور اس بات کو آپ کہ لا تدرکہ الابصار. ابصار بصر کی جمع ابصار. اوکے. وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اوکے. لا تدرکہ الابصار، نہیں تدرکو تم پا سکتے، یعنی کہ پا سکتے، کون نہیں پا سکتے؟ ابصار، تمہاری نگاہیں، تمہاری نظر اس کو پا نہیں سکتی. لا تدرکہ، اس کو نہیں پا سکتی. کیا؟ تمہاری نگاہیں، یہ نگاہیں. وہ ہوا، تو تمہاری نگاہیں اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پا نہیں سکتی. وہ ہوا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یدرکو، پا لیتا ہے. کیا پا لیتا ہے؟ نگاہوں سے. وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے. وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ ایسا لطیف ہے اور ایسا خبیر ہے. See the beautiful combination of the beautiful attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. تو اس کے بیوٹیفل ایٹریبیوٹس اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے، اور بدقسمتی سے ان بیوٹیفل ایٹریبیوٹس کا ہی علم ہم نہیں دیا کرتے. سمجھیں قرآن کے ذریعے سے. تو یہ جو تدرکو یدرکو، اس کو دیکھیں، اس لفظ کو دیکھیں آپ. ادراک جس کا روٹ لیٹر ہوتا ہے، درکا، ادراک. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں بھئی اس کو، اس کا ادراک نہیں ہے، مطلب اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یعنی کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے، اس کے سمجھ میں نہیں جا رہا ہے. یعنی کہ سمجھ سے تعلق رکھتا ہے یہ لفظ ادراک. لا تدرکہ الابصار، نہیں پا سکتی نگاہیں اس کو. ہو از دا ضمیر، اس کو. ادرک یدرک ادراکن. اوکے. ادرک یدرک، کسی چیز کی حقیقت کو پا لینا ہوتا ہے. کوئی جو بھی چیز ہوتی ہے اس چیز کی حقیقت تو ہوتی ہے، حقیقت کو پا لینا. جیسے کہ تمہارے گھروں میں جو ٹیبلز ہیں، چیئرز ہیں، ٹیبل کی حقیقت کیا ہے؟ پہچانے اس الفاظ کو اس طریقے سے آپ. ٹیبل کی حقیقت کیا ہے؟ وہ کون سی لکڑی سے بنا ہے، وہ کون سی پیڑ کی لکڑی ہے، وہ اس کا نام کیا ہے، کہاں پکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. فوراً آپ سمجھ والے ہیں تو تم ان ساری چیزوں کو سمجھ لیتے ہو. اس لکڑی کی بنی ہے، دس ٹائپ آف وڈ از، واٹ ٹائپ آف وڈ از، یو ول کم ٹو نو. تو یہ تمہاری سمجھ ہوتی ہے. سمجھ کے ساتھ چیز کو دیکھتے ہی اس کا پچھلے وہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کیوں کر آیا، وغیرہ وغیرہ، سمجھ کے ذریعے سے اس چیز کو سمجھ لینا. تو یہاں وہ معنی رکھ کر دیکھیں آپ. تو کسی چیز کو دیکھتے ہی اس کی حقیقت کی طرف چلے جانا، حقیقت کو پا لینا. تو یہاں لا تدرکہ الابصار، نہیں پا سکتی تمہاری نگاہیں اس کو. ہو از، اس کو، کس کو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو. تو ادراک کا معنی اگر آنکھوں سے دیکھنا ہو تو اس کے متعلق جو ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جو تمہیں بیان کرے. تو جو حدیث کا ایک جسٹ میں نے ڈالا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ
جو کوئی تم لوگوں میں سے یہ بیان کرتا پھرے یا یہ بیان کرے، کیا بیان کرے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا. اپنے رب کو دیکھا تھا. کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا جب آپ معراج پر تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو جو کہ پلیز کس کا مائک کھلا ہوا ہے، پلیز مائک میوٹ کریں. تو جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو یقیناً اس نے جھوٹ کہا. تو اتنی گریٹ حدیث مبارکہ ہے فرام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. اوکے، پھر انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا پروف پیش کیا؟ اس آیت کو ہی پیش کیا. کون سی آیت؟ آیت نمبر 103. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے کہا ہے تو کوئی بندہ کیسے دیکھ سکتا ہے اس رب کو؟ کیسے وہ رب آ سکتا ہے بندے کی نگاہ میں؟ بندے کی نگاہ اس رب کو نہیں پا سکتے، مگر رب کی نگاہیں بندے کو پا لیتی. اوکے، ابن عباس یہ جو ہے یہ ایک اکیلے صحابی تھے جو یہ اس بات کے قائل ہیں، اس بات کے پر یقین رکھتے ہیں کہ مگر وہ کبھی ساتھ یہ بھی فرماتے کہ کیا فرماتے تھے اس کے ساتھ، اور کیا فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی آنکھوں سے 2 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھا ہے. واللہ عالم، دونوں حدیثیں بھی میں نے ڈالی ہیں، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو چھوڑ دیں، اس بات کو ایشو نہ بنائیں. اوکے، مگر حضرت عائشہ صدیقہ کی تو اتنی پکی حدیث، اس کو لے آؤ. تو قیامت کے دن انبیاء اکرام کے علاوہ مؤمن بھی اللہ کا دیدار کر سکیں گے. کب اللہ کا دیدار کریں گے بندے؟ کب کرتے ہیں بندے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار؟ دنیا میں تو کوئی کسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، کوئی بھی نہیں، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بات کہتے ہیں وہ بھی غلط بات ہوتی ہے. عائشہ صدیقہ نے کہا، کیا کہا؟ اس نے یقیناً جھوٹ کہا. پھر انہوں نے یہ آیت کو پیش کیا پروف کے لیے. تو لوگ کب دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ عقیدے میں ہم نے پڑھا تھا، عقیدے کے میٹر میں جب ہم عقیدہ آخرت کی طرف آئے، ابھی پچھلے دنوں ہی پڑھا تھا یہ ہم نے. کب دیدار کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دنیا کے لوگ اور انبیاء اکرام؟ باتوں کو سمجھیں بھی آپ، نہیں تو مزہ ہی نہیں ہے گا قرآن کو پڑھنے کا، سمجھنے کا. سمجھ کر جب ہم سمجھیں گے نہیں تو اپنے اوپر اپلائی کیسے کریں گے؟ لکھتے بھی نہیں آپ، نہ بولتے ہیں، نہ کرتے ہیں، تو میں کیسے کلاس کو آگے بڑھاؤں؟ کسی کو نہیں پتا. کے دن دیکھ سکتے ہیں. آدھی باتیں مجھے نہیں چاہیے سفینہ، آدھی باتیں نہیں کریں، پوری بات کہیں، بتائیں تو پوری بات بولے. قیامت کے دن انبیاء اکرام کے علاوہ، صرف انبیاء اکرام ہی نہیں، ان کے علاوہ جو مؤمن ہوتے ہیں، جو سچے مؤمن ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کا دیدار کر سکیں گے قیامت کے دن. مگر کیا سب کے سب لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار کر سکتے ہیں؟ نو. کون لوگ دیدار کر سکتے ہیں؟ وہ جو سچے مومن جو جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں. جنت میں داخل کر دیے جانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی شن سے وہ ویل کو ہٹائے گا، اس کا دیدار کریں. تو قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، مگر یہاں دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. تو حقیقت میں ادراک، یعنی کہ ادراک کو حقیقت کے معنی میں لیا جائے تو اللہ کی حقیقت کو کوئی نہیں پا سکتا. اب یہاں نگاہ سے اوپر اٹھ کر سوچیں آپ، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو حقیقت ہے، دا ریالٹی آف اللہ سبحانہ وتعالی، دا ونس آف اللہ سبحانہ وتعالی، دا بیوٹیفل ایٹریبیوٹس کے ذریعے سے اپنے آپ کو جیسے پیش کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے، اس کی ایک ریالٹی ہے نا بھائی. ہم سبوں کی تو ریالٹی ہے، تو ہمارے جیسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی کی بھی ایک ریالٹی ہے، حقیقت ہے اس کی. تو اس کی حقیقت
کو کوئی نہیں پا سکتا. تو وہ ویسے ہی ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کو اس قرآن میں اپنے آپ کو فرمایا ہے. اوکے، تو یہ ایک ہو گیا. اس کے بعد لطیف کی طرف آئیں گے. لطیف اینڈ خبیر. لطیف، اوکے، لطیف کا میننگ مہربانی کرنے والا ایک ہوتا ہے اور نرمی کرنے والا ہے. ویری سافٹ اینڈ جینٹل ہوتا ہے. اتنا سافٹ ہوتا ہے وہ، اتنا جینٹل ہوتا ہے جو لطیف ہوتا ہے. اوکے، لطیف کا میننگ کیا ہے؟ نرمی کرنے والا، مہربانی کرنے والا. لکھیں اس کو، اب سبھی لکھیں. اب انشاءاللہ اس کے بعد میں سبوں سے سوالات کروں گی، یعنی تو میں ٹیسٹ لوں گی. ٹیسٹ لینا ہے مطلب تو آپ کو نوٹس بنانے ہیں، خود کے نوٹس لکھیں، آپ کریں. آپ تو اس کی مہربانی اور لطف ساری دنیا کے سارے امور میں موجود ہے. تو اب یہاں علماء اکرام اکارڈنگ ٹو گریٹ علماء اکرام اینڈ دا مفسران اکرام، لطف کتنے طریقے کا ہے یہ فرماتے ہیں کہ یہ 5 طریقے کا لطف ہے. ایک تو ہے علمی لطف، عملی لطف، باطنی لطف، تکوینی یعنی کہ ٹیکنیکلی لطف، اور دنیاوی لطف اور اخروی لطف. اوکے، تو یہ کہ خالی صرف الفاظ کا معنی تو خالی جانے، کبھی نہیں سنا ہے تو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو اپنے دماغ میں رکھیں یہ بات. اس نے انبیاء علمی لطف، تو اولیاء، انبیاء، علماء سو، الراسخین فی العلم، اہل بصیرت جس کو کہتے ہیں دا پیپل آف بصیرہ، ان کو معرفت نصیب کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے علم کے ذریعے سے. ہر ایک بندے کو نہیں عطا فرماتا ہے. وہ پرٹیکولر انبیاء ہوتے ہیں، وہ پرٹیکولر اس کے دوست ہوتے ہیں کہ اولیاء مطلب نیک و صالحین لوگ، علماء اکرام دا گریٹ اسکالرس. کون سے اسکالرس؟ میں نے کہا علماء سو یعنی کہ ویری گڈ رائچوس اسکالرس. اور راسخون فی العلم، those who are firmly grounded in the ilm of Allah subhanahu wa ta'ala and his Rasul sallallahu alaihi wasallam. اور اہل بصیرت جو بصیرت کی نگاہ رکھتے ہیں، ان کو ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا عرفہ، اپنا انٹروڈکشن، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتا ہے، کہ اپنا آپ پہچان کراتا ہے. عملی، علمی ہو گئی علم کے تھرو سے، عمل کے تھرو سے اہل دانش کو معاش اور معاملات میں آگہی دیتا ہے. اہل دانش جو پھرتے ہیں، جو انٹلیکچوئلس ہوتے ہیں، ان کو ہاؤ ٹو ارن دا معاش آف دس دنیا، معاملات میں کس طریقے سے بہترین انداز میں معاملات کو ڈیل کرنا، اس کی آگہی دیتا ہے. بیکاز ہی از لطیف، وہ لطف دینے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. ہر کسی کو یہ چیزیں نہیں آ جاتی ہیں. باطنی لطف کون سا ہوتا ہے؟ باطنی اندرونی لطف کون سا ہوتا ہے؟ اہل قناعت پسند لوگ، دا پیپل آف کنٹینٹمنٹ. اور آزاد طبع انسانوں کو پورا حصہ دیا گیا. اوکے، یہ تکوینی و ٹیکنیکلی لطف کون سا ہوتا ہے؟ اس نے ہر شے، موجود شے کو عدم سے وجود میں بخشا، اس کے پیچھے لگتے ہیں، وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں، اس کے اندر تک اترتے ہیں. تو ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ ٹیکنالوجی ایسے ہی آئی ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کے پیچھے یہ کیسے وجود میں، یہ کیوں کر بنی، یہ کیسے بنی، وغیرہ وغیرہ. دنیاوی لطف اور اخروی لطف، یہ دونوں تو قرآن میں اتنا پڑھتے ہیں، اتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کے بارے میں بتایا ہے. تو اس نے بہت سے انسانوں کو دنیا کا بڑا حصہ اور کامرانی عطا فرمائی. کئی سارے لوگ کامیاب لوگ گزرے ہیں دنیا میں، تو یہ ان کا دنیاوی لطف ہو گیا. کہ انجوائمنٹ بھی لے سکتے ہیں، ہیپینس بھی لے سکتے ہیں، سافٹنس بھی لے سکتے ہیں. لطف کا میننگ اخروی لطف، the لطف آف دا ہیئر آفٹر. صالح اور نیکوں کو اللہ سبحانہ وتعالی، جو لوگ صالح ہوتے ہیں اور نیک ہوتے ہیں، ان کو اپنی معیت عطا فرماتا ہے، اپنا کمپینین شپ عطا کرتا ہے. دیٹ از دا اخروی لطف. تو ان ساری چیزوں سے ہم کو علمی اور عملی لطف کے ساتھ اخروی لطف حاصل کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس بیوٹیفل سے نام سے. اوکے، تو غور و فکر اور عمل کے نکات آپ کو بتائے گئے ہیں. تو اس سارے چیزوں میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں اس سارے پارے میں، اب میں رکوع وائز 1 by 1 بتاتی چلی جاتی ہوں آپ کو. جو اپنے رب سے جتنا ڈرتا ہے اس پر قرآن کا اثر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ پہلی ہی آیت میں جو باتیں بتائی گئی آپ کو، اس میں یہ بات آتی ہے. تو جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتا ہے بندہ، اس پر اتنا ہی قرآن کا اثر ہوتا ہے. نو اللہ سے ڈرنا،
नो असर ऑफ कुरान। इस बात को ये एक फॉर्मूले के जैसा है, और उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करता है, उसके लिए उसके नफ्स को खोल देता है। ओके, सेकेंड पॉइंट आता है इसमें, दूसरे रुकू में आता है, हलाल चीज बगैर उजूर के नेकी समझ के छोड़ना हमारे दीन में पसंदीदा नहीं है। हलाल चीज को बगैर किसी उज्र के नेकी समझ के छोड़ देना तो दीन में ये नापसंदीदा है। ओके, दीन में कसरत सवाल से दीन मुश्किल हो जाता है। कसरत सवाल करके इल्म जरूर हासिल करना है, मगर एक्सेसिव क्वेश्चनिंग से अपने आप को बचाना है, क्योंकि एक्सेसिव क्वेश्चनिंग, कसरत से सवाल से क्या होता है, दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। जैसे बनी इसराइल के लोग, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको फरमाया कि गाय को जुबाह करो, सूरह बकरा में हमने पढ़ा है ये, तो उनको जुबाह कर देना चाहता, कोई भी गाय लेकर जुबाह कर देना था, मगर उन्होंने कसरत सवाल किया, किस तरीके से बाल की खाल निकाली, कैसी हो, कितनी उम्र की हो, कितने दिन की हो, लड़का हो या लड़की हो, बच्चा है या जवान हो, उसका कलर कैसा हो, कितना कुछ पूछा उन्होंने। कसरत सवाल से दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों में सबसे बड़ा मुजरिम है जो कसरत सवाल से बाल की खाल निकालता है। ओके, तो जिसके सवाल करने की वजह से कोई चीज हराम कर दी गई, हालांकि इससे कबल वो हलाल थी, इसीलिए तो यहूदियों के पर कई हलाल चीजें भी हराम कर दी गई थी कसरत सवाल की वजह से। इस सही बुखारी की हदीस है जो आपको मैंने उस आयत के बारे में यहाँ पे डाली। तो अल्लाह से रिस्क मांगे तो जाहिरी और बातिनी दोनों रिस्क मांगे। अब रिस्क के बारे में तो अभी हमने रिस्क के ऊपर ही आयत पढ़ी थी रिस्क के बारे में। तो जब रिस्क की बात आती है, ये सारे ये क्या है, रुकों का मैं जिस्ट में आपको मैं बयान कर रही हूँ। ओके, जाहिरी रिस्क, बातिनी रिस्क, दोनों रिस्क हमको मांगना चाहिए। जाहिरी रिस्क खाना पीना जिस्मानी कुव्वत के लिए बेहद जरूरी है, इसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, बीमार होकर मर जाता है, तो वो भी बेहद जरूरी है। और बातिनी व रूहानी रिस्क तुम्हारे ईमान कल्ब के लिए, कल्बी ईमान के लिए, तुम्हारे इल्म की रोशनी के को हासिल करने के लिए इल्म का रिस्क भी मांगना बेहद बेहद जरूरी है। नो इल्म की रोशनी then there is no कल्बी ईमान, वो भी नहीं है, वो भी नहीं। तो ओके, तो उसी के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाए, जो ऐसा रिस्क जो दोनों मांगते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे बंदों से राजी हो जाता है और बंदे अपने रब से राजी हो जाते हैं। रदी अल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु, आयतें जो आई हैं कुरान में, आप पढ़कर देखें, आयत बे आया अगर पढ़ना है तो। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अल्लाह मुझसे राजी है कि नहीं, तो अपने दिल को टटोल कर देखें कि क्या आप अल्लाह से राजी हैं। उस आयत को लेकर मैं कह रही हूँ, रदी अल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अल्लाह मुझसे राजी है कि नहीं, राजी है कि नहीं, तो अपने दिल को टटोल कर देखिए, क्या आप अल्लाह से राजी हैं। अगर आप अल्लाह से राजी हैं तो अल्लाह भी आपसे राजी होगा, मगर हम ही राजी नहीं, हम उसका इल्म ही हासिल नहीं करते। एक चंद आयतों का इल्म हासिल करके, एक चंद आयतों को पढ़ लेकर हम अपने आप को बड़े बड़े ग्रेट आलिम मानते हैं अपने आप को। और सूरतुल अनआम, उसके बाद सूरतुल ये होती है, मायदा होती है, तो सूरतुल अनआम में, सूरतुल अनआम इन 5 सूरतों में से जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू किया है। कौन सी हैं 5 सूरतें, वो लिखा आपने या नहीं? जल्दी से बताएं। सूरतुल फातिहा, सूरतुल सूरतुल सबा, सूरतुल सबा, सूरतुल फातिर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अगली रुकू में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्या कुछ छुपा हुआ है? कुछ छुपा हुआ है जो हम छुप कर करते हैं, लोगों के डर से छुप कर अपने कमरों में करते हैं,
کچھ چھپا ہوا ہے؟ نہیں، نہیں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. تو اس لیے ہم کو کیسے بنے رہنا چاہیے؟ ہم کو کیسے بنے رہنا چاہیے؟ ہم کو ظاہر کا بندہ بننا بھی ہے، ہم کو باطن میں بھی اللہ کا بندہ ظاہر میں بھی اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہے، اور باطن میں بھی اللہ کا ہی بندہ بن کر رہنا ہے. اور ایک رکو میں وہ گریٹ آرٹیکل آپ کو بتایا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے. اس کے غضب سے، اس کے غصے کے اوپر اس کی رحمت چھا جاتی ہے یا غالب آ جاتی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت لکھ چھوڑی ہے. تو اس کی رحمت سے ہم کو مایوس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی گناہ ہم سے سرزد ہوتا ہے تو فوراً توبہ واستغفار کرے. توبہ واستغفار، توبہ واستغفار. رات کے اندھیروں میں اٹھ کر روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اس کے حضور ہم توبہ واستغفار کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تواب ہے، فوراً پلٹ آتا ہے، مہربان ہو کر پلٹ آتا ہے اپنے بندے کی طرف اور اس کو معاف کر دیتا ہے. اور وہ تمام اس کی مغفرت کی شرائط کے ساتھ ہم کو مانگنا ہے. چند جو شرطیں ہیں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے تو پوچھیں تو میں بتاؤں گی، یہ نا آپ کو پتا ہے تو الحمدللہ. تو کامل رحمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دا کمپلیٹ رحمت الرحیم کس کے لیے ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں بھی میں نے بتایا تھا، الرحیم فرحوم، کامل کمپلیٹ رحمت سبحانہ وتعالیٰ کے قد مؤمن بلغت بندوں الذی کے لیے. آخر خاص کون سے خاص بندے؟ کن کے کس کے مومن لیے بندوں کے اللہ؟ لیے، کس کے لیے؟ مومن بندوں کے لیے. مومنوں کے لیے ہوتے ہیں. اوکے. اس کے بعد کتب علی نفسہ الرحمہ. اوکے، آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 54 تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا کچھ بتائے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. کیا فرق ہے دونوں آیتوں؟ اس کو گریٹ ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے، اور اس کی خاص خاص رحمتیں، کامل کمپلیٹ رحمتیں اس کے ان مؤمن بندوں کے لیے، ان چنندہ بندوں کے لیے ہوتی. وہ کون ہی بندے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء والصالحین. تو اللہ ہی کے پاس. اچھا چلیے مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے جتنے بھی خزانے ہیں، خزانہ جب ہوتا ہے تو اس کے کیس بھی ہوتے ہیں، تو سارے خزانوں کے کیس، دا کیس آف دا ٹریجرز کس کے ہاتھ میں؟ اندر رکو میں جو بات آتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اسی کے ہاتھ سبحانہ میں وتعالیٰ کی. نفع اور نقصان بھی ہے. اسی کے پاس تمام کے تمام خزانوں کی چابیاں ہیں، اور اسی کے ہاتھ میں ہر طریقے کا نفع ہو یا نقصان ہو ہے. تو مانگنا ہے تو ہم کو کس سے مانگنا ہے؟ اسی سے مانگے. یا نہیں تو میرے گھر کے بڑے ولی سے مانگوں، یا میں فوراً کسی مزار کے پاس جا کر بیٹھ کر وہاں جا کر رو رو کر گڑ گڑا کر مانگوں. تو تمہارا جو بھی نفع ہے، جو تمہارا جو بھی نقصان ہے، تو مانگنا ہے تو اسی سے مانگنا ہے. کس سے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. کوئی مشکل آئے تو سوچیں کہ گناہ جھڑنے اور قریب ہونے کا وقت آ گیا ہے. کوئی مشکل آتی ہے انسان کے اوپر تو کیا سوچنا چاہیے؟ اب یہ گناہ جھڑنے کا موسم آ گیا ہے اور ہم کو اللہ کے قریب ہونے کا وقت آ گیا ہے. تم کو مشکل میں ڈالتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تکالیف میں ڈالتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے، تاکہ تم اس کے ذریعے سے اللہ کے قریب پہنچ سکو. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے اوپر آئی ہوئی مشکلوں کو اپنے طرف سے، اپنی سوچ سے سوچ کر اس کو سلجھاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور ہم کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف نہیں پلٹتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائشیں ڈالتا ہی اس لیے ہے، تم کو تکالیف دیتا ہی اس لیے ہے، بیماریاں دیتا ہی اس لیے ہے کہ تمہارے گناہ جھڑ جائے. ایک گناہ جھڑانے کا سبب ہوتا ہے، اور ہم کو اللہ کے قریب ہونے کا موقع دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ جھٹک کر ہر موقع کو ہم گرا دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرنے
की तरफ मुतवज्जा होने का, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपना आप सुपुर्द करने का, अपने आप को सबमिट करने का, इन्हें के रीजनरेट करने का मौका क्या है? वो नमाज है, ये सलाह है। सलाह बेहतरीन तरीका है अपने आप को इसमें क्या करना चाहिए? बेहतरीन बनाना चाहिए। हर सलाह आपको रीजनरेट करती रहे, इस तरीके की हमको सलाह बनानी है। और अगली आयत आती है, कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह। सही रहनुमाई क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता, कह दीजिए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम लोगों से, सही रहनुमाई और सही हिदायत तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की हिदायत है। और अगले रुकू में ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि सितारों का मकसद, जो ये आती है बात, तो सितारों को बनाने का मकसद क्या? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड ये क्रिएटिंग द स्टार्स इन द स्काईज? तो ये आसमान की जीनत है। नंबर 3 पॉइंट्स आते हैं। ओके, सितारों के 3 पर्पसेस दिए गए हैं। व्हाई स्टार्स इन द स्काईज? नंबर 1 इज टू मज़य्यन द स्काईज, यानी कि आसमानों को ब्यूटीफाई करने के लिए। नंबर 1 पॉइंट याद रखें, लिखें इस बात को आप। और भी कई सारे सूरतों में आई है, 38 पारे के तो 2-3 सूरों में ये बात आई है। तो सितारे क्यों पैदा किए गए हैं? आसमानों को ब्यूटीफाई करने के लिए, शैतान को भगाने के जरिए बनाए हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको किसको? इन सितारों को। और नंबर 3 पॉइंट, रास्ता लोगों को दुनिया में रहकर चलने फिरने के लिए रास्ता मालूम करने के अलावा कुछ और नहीं। ओके, तो रास्ता मालूम करने के लिए सितारों को देखकर रास्ता बनाकर जाया करते थे पहले के जमाने में मुसाफिर। अब तो आजकल तो सब हर चीज के मीटर्स निकल गए हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स आलात आ गए हैं। और नहीं तो कुछ, और इसके अलावा 3 ये बेनिफिट्स के अलावा, 3 पर्पसेस के अलावा दूसरा कोई पर्पस नहीं है सितारों को पैदा करने का। इन सितारों की तासीर पर यकीन रखना। आप जो कहते हैं स्टार रीडिंग जो होती है, तो इस पर यकीन रखना, इसको पढ़ना समझना, इसके ऊपर यकीन रखना, ये कुफ्र होता है। ओके, ये कुफ्र होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ पूरे आयतों का मैंने एक इसमें यहाँ पे डाला गया है ये। तो यहाँ पे देखिए, अल्लाह का शिकवा कि लोगों ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वजह से कदर नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिकायत करता है इस सूरतों में, तो इस सूरत में बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बताया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हक़्क़ क़द्रिही वमा क़दरल्लाहु हक़्क़ क़द्रिही वमा क़दरल्लाहु, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की लोगों ने कदर ही नहीं की जैसे कि कदर हक करने का कद्र था। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है लोगों से कि लोगों ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वैसे कद्र और कीमत नहीं की जैसे कि उसका हक था। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इन आयत नंबर 18, 59, 60, 61, 63, 65, 73, 90, 96 में और 97 में, 98, 99, 101 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बेहतरीन एट्रीब्यूट्स के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने अस्माउल हुस्ना या अपना अस्माउल सिफात के बारे में बताया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, अभी हमने पढ़ा वहुवल कादिरु फौक़ल इबादी व इंदहु मफातिहुल गैब, अभी हमने जो पढ़ा वो सारी गैब की चाबियां उसके पास, सारे खजानों की चाबियां उसके पास। वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल वहुवल काहिरुल फौक़ इबादी कुल हुवा ये कुलिल्लाहु युनज्जीकुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है युनज्जीकुम, नजात देना वाला सिर्फ और सिर्फ वही है। कुल हुवल कादिर वगैरह वगैरह, आयत नंबर 65 में हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़, और उसके बाद इन्नल्लाह फालिकुल हब्ब वन नवा, ये भी फरमाया है बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है जो हब को, दाने को जमीन में डालने के बाद उसको पेड़ की शक्ल देना, उसको उसमें से वो दाने में से पौधा निकाल देना, ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फालिक है। इन्नल्लाह फालिकुल हब्ब, फालिक मतलब चीर फाड़ कर निकालने वाला। जमीन को चीर फाड़ कर दाना अंदर डाला जाता है, जब उसमें से पौधा उठता है तो फिर जमीन को चीर कर बाहर निकल आता है। तो फालिकुल अस्बाह, ओके, अस्बाह यानी कि मॉर्निंग्स और इवनिंग्स का पैदा करने वाला भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला है।
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ هو الذی انزل من السماء ماء، وہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو آسمان اور زمینوں سے پانی نکالا ہے. آیت نمبر 99. آیت نمبر 101 میں دیکھیں بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات ہے، he is the originator of the skies and the heavens. تو لوگوں نے اتنا سب کچھ یہ بتانے کے بعد آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہے اور ہم سمجھانے والے بھی سمجھاتے ہیں کہ وہی آیت جو ہے لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت مطلب اس کا علم، اس کا پہچانا، اس کا عرفہ، اس کا انٹروڈکشن نہیں لیا جیسے کہ حق تھا. وما قدر اللہ حق قدری. اوکے، تو جو نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ایمان کی توفیق چھین لیتا ہے. تو یہ جو چاند ستارے، آسمان، زمین، پتھر، پیڑ پودے، بارش، ہوا، یہ سب جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر ان کے اوپر غور و فکر نہ کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو انسان نہیں پاتا ہے، اس کی پہچان نہیں رکھتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندے سے توفیق چھین لیتا ہے. تو ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا the hidayat is of two types. One is the hidayat ارشاد، another one is the hidayat توفیق. علم تو بہت ہوتا ہے، انفارمیشن ہوتا ہے، ڈائریکشنز ہوتے ہیں، نالج ہوتا ہے، بٹ نو implementation. Implementation is the ہدایت توفیق. It is from Allah سبحانہ وتعالیٰ only. تو وہ توفیق ہدایت ہی چھین لیتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سب حق و ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو الحمدللہ رب العالمین. اوکے، تو اس لیے ہم کو اب رمضان کے لیے میں یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ میرا یہ رمضان کا جو فرسٹ ڈے جو میں نے دورہ قرآن شروع کیا، دا پریپریشن آف دا رمضان کے بارے میں ہی کیا تھا. اس کا ٹاپک میں نے کیا رکھا تھا، آپ جلدی سے بتائیں. جو لوگ سنے ہی ان وہ لوگ تو بتائیں، جلدی سے بتائیں، ٹائم ہوا جا رہا ہے. رمضان ربیع قلبی. جو فرسٹ منڈے آف شعبان جو ہم نے شروع کیا تھا، کیا نام رکھا تھا ہم رمضان کے پریپریشن کے لیے؟ میں نے کیا نام دیا تھا؟ تو آپ نے کسی نے وہ لیسن نہیں سنا؟ بیکار جا رہا ہے نا ہمارے یہ پر سارے لیسنس. اب جو جواب نہیں دے تو یہ سارے لیسنس ہمارے بیکار چلے جاتے. اب جیسے جیسے رمضان قریب آ رہا ہے تو ہم کو یہ تیار کرتے رہنا چاہیے تھرو دا قرآن. کیا نام ہم نے دیا تھا، کیا پڑھا تھا ہم نے، میں نے کیا کس کے بارے میں بتایا تھا آپ کو. رمضان اور تجدید ایمان. تجدید ایمان. اوکے سوری، تجدید. تجدید مطلب رینیول. اوکے استغفر اللہ. تو یہ ساری میری بہنیں ایسے بیٹھی ہیں جیسے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ یہ لفظ سنے ہیں. یہ ہم کو کہنے نہیں آ رہا. کیا بتائیں، اب کیا پڑھاؤں میں؟ ایسے آپ کے جوابات نہیں ملتے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو. تو میں تو بس میرے تو مورال سے گر جاتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو. اور کیا بات بتائی تھی میں؟ کون سی باتوں کو میں نے ہائی لائٹ کیا تھا، کون سے ٹاپک کو، یعنی کہ کون سے پوائنٹ کو لے کر میں نے دا منتھ آف سو اینڈ سو کر کے بتایا تھا. چلیے اب ہم کو ایمان میں تجدید کے بارے میں بھی نہیں پتا ہے. ایمان کیا ہے اس کے تو بارے میں چلیے بتائیں. الحمدللہ، میں ایمان کیا ہے وہ نہیں کہہ رہی ہوں، وہ نہیں پوچھے. میں رمضان کو جیسے شروع کیا تھا، کیا نام دیا تھا، اتنا نام آپ نہیں بتا رہے ہیں تو مبارک سو مہینہ. سیڈ.
तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझे बस, और इसके बाद मैं और कुछ नहीं कहने वाली। तो अगर नहीं सुने हैं तो उनको सुने आप, अपने लिए नोट्स तैयार करें, बनाएँ आप। ये तो फॉरएवर है, ज़िंदगी भर के लिए हैं ये सारे नोट्स। सारी ज़िंदगी भर भी आप इसको सुनते रहेंगे, लिखते रहेंगे तो नाकाफ़ी होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सो सैड फॉर मी, मैं बहुत ही, मुझे अफ़सोस हो रहा है कि आपके ऊपर कोई चीज़ असर नहीं कर रही है। या जो भी बातें बताती हूँ उसको जस्ट एक मर्तबा मैं पूरा पॉइंट्स रिपीट करने लगी। क्या नाम दिया था? उतना नाम हमको याद नहीं आ रहा है। तो इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी एंड फॉर यू ऑल आल्सो। बेपनाह मोह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए मैं इस टॉपिक को ही मैं छोड़ती हूँ। आप नहीं कर रहे हैं, नहीं बोलना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मुबारक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेपनाह खैर लाने वाला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरतुल अनआम के हमने ये सारी चीज़ें पढ़े थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो हमने चंद चीज़ें इसमें ये भी पढ़े थे जो आज हमने ये किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फضل व करम से सूरतुल अनआम की इतनी सारी आयतें फिनिश ऑफ की हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसमें अगर आपको और कुछ जानने की चाहत है या शौक है तो आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे बता सकते हैं या मुझे पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जन्नत और दोज़ख के बारे में भी आपको मैंने बता दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फालिकुल हब्बि वन नवा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं उसको अब आज के बाद से मैं सारे पारों को, ये जो भी आयतें आ रही हैं, मैं तजदीद ईमान से कोरिलेट करना चाह रही थी, मगर आप जवाब नहीं देना चाह रही, तो मतलब यही क्लीन एंड क्लियर है कि हम इन चीज़ों को पढ़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, कोई बात नहीं। नहीं समझना नहीं चाहते तो भी कोई बात नहीं, आराम से अपने-अपने घरों में रहें आप। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो वमा क़दरल्लाहु हक़्क़ क़द्रिही की मिसाल फिट एंड फाइन हम तमाम लोगों पर बैठ रही है। ओके। इसके बाद अगली आयतें इंशाल्लाह हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर कहाँ से मैं शुरू करूँगी? आयत नंबर 110 से मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में शुरू करूँगी। याद रखें, अगर मैं भूल जाऊँ तो आप मुझे याद करके बताएँ। ये नहीं कि मैं क्लास शुरू कर देने के बाद 2-3 आयतें कराने के बाद पतली सी आवाज़ में ये नहीं वो था करके कहेंगे। तो आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग, मैं भी भूल जाती हूँ। ओके? तो आपका हक था, यू आर द स्टूडेंट्स, आपका हक था कि मुझे याद करें कि आज 7th पारा है, नॉट द 8th पारा। आपको बताना चाहिए था, मगर आप में से किसी ने ये मुश्किल गवारा नहीं की, इस बात को गवारा नहीं किया। किसी ने कोई रोती हुई आवाज़